السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نماز میں کب پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نماز میں کب پڑھنا ہے۔ تو اسی مسئلے کو آج کی اس ویڈیو میں پورے انداز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ دھیان سے سن لیں اور مسئلے کو اچھی طرح سے یاد کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور نیت کر کے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہر نماز جب بھی ہم شروع کریں گے، چاہے وہ 2 رکعت والی ہو، چاہے 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، تو جو ہی ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی رکعت ان میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے۔ اب رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اب جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اب چاہے وہ دوسری رکعت ہو، چاہے پہلی رکعت ہو، چاہے تیسری ہو، چاہے چوتھی رکعت ہو، ہر رکعت کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، تو اب اس کے بارے میں 2 آپشن ہے، 2 طرح کی صورتیں بنتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یا تو ہم کوئی صورت، چھوٹی صورت پڑھیں گے، مکمل کوئی صورت، جیسے عام طور سے نماز میں لوگ 30ویں پارے کی جو آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یا سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو پوری مکمل ایک صورت ہوتی ہے، 2-3 آیات کی مختصر سی صورت، وہ صورتیں پڑھتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ کوئی صورت ایسی پڑھیں گے جو کوئی صورت جو ہے بیچ سے شروع کریں گے ہم، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس طرح سے کوئی بھی صورت بیچ سے شروع کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں، اگر ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جو مکمل پوری ایک صورت ہے، شروع سے اس کو اٹھا رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں قل ھو اللہ احد، تو اب اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے تو کوئی مستقل ایک صورت پڑھ رہے ہیں، پوری ایک صورت، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی صورت شروع سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ بیچ سے پڑھ رہے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا اس طرح سے لقد جاءکم رسول، اس طرح سے بیچ سے کوئی صورت پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا نہ پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کوئی صورت ہم شروع سے اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب اگر یہ مستحب یا سنت چھوٹ جاتا ہے کسی سے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد بسم اللہ نہ پڑھی اور سورت شروع کر دی، تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں یا تو سنت ہے یا مستحب، اور سنت اور مستحب کے چھوٹنے سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے، نماز میں
نماز ہو جاتی ہے، البتہ یہ اور بات ہے کہ نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، تو ہمیں یہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اتفاقاً اگر کسی سے چھوٹ جاتا ہے بسم اللہ یا اعوذ باللہ تو پریشان نہ ہو کہ میری نماز نہیں ہوئی یا سجدہ سہو کروں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ان چیزوں کے چھوٹنے سے ہو جائے گی، لیکن عادت نہ بنائے کہ چھوڑتے ہی رہیں، کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور سنت پر عمل کرنے میں جو ایک روحانی لذت ملتی ہے، نبی سے قرب بڑھتا ہے، نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کسی اور عمل کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی پاک کی ساری سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان کو عام کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اتفاقاً اگر کسی سے یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام اپنے دوستوں تک، اپنے ملنے جلنے والوں تک ضرور شیئر کریں، اور اپنے تمام تر ملنے جلنے والوں کو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ ہر ایک تک دین کی بات پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔